بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ حضرت امام حسین تشریف لائے، بچوں سمیت آئے۔ حر بن یزید ایک شخص تھا۔ حر بن یزید نام کو یاد رکھنا، ضرور اس نام کو یاد رکھنا۔ حر بن یزید ایک مختصر سا لشکر لے کے آیا۔ اس نے امام حسین کو ایک جگہ پہ روکا، پھر دوسری جگہ پہ روکا، بالآخر تیسری جگہ پہ روکا تو امام حسین نے فرمایا جگہ کون سی ہے؟ کہا حضور کربلا۔ فرمایا بس یہیں خیمے لگا دو، یہیں لگا دو۔ حضرت سیدہ زینب نے پوچھا امام سارے زمانے نے روکا ہے، ٹھیک ہے آپ حق پہ ہیں، یہ بھی سب نے کہا آپ حق پہ ہیں، پر روکا بھی سب نے، آپ رکے کیوں نہیں؟ تو ابن کثیر اور ابن نصیر لکھتے ہیں امام حسین رو پڑے، کہنے لگے بہن میں رک جاتا، لیکن میں نے رات کو نانا مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر آج یہ رواج پڑ گیا نا یزید جیسے لوگوں کا تو قیامت تک پڑا رہے گا، پھر لوگ کہیں گے کوئی نکلا نہیں تھا، ہمیں بھی نکلنا پڑا، پھر لوگ ظالموں کے آگے گردنیں جھکانے کے عادی ہو جائیں گے۔ میں کہتی رہتی ہوں، کہہ رہی ہوں، کربلا کی جنگ کفر اسلام کی جنگ نہیں تھی، کفر اسلام کی جنگ نہیں تھی، کربلا کی جنگ، کیونکہ یزید تو بڑا پکا نمازی تھا، خطبہ دیتا تھا۔ وہ تو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں جمعہ کا دن تھا تو یزید کے سامنے بات کرنی شروع کی، عامر بن سعد کے سامنے، تو عامر بن سعد کہنے لگا حسین زیادہ باتیں نہ کر، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے، ہمیں دیر ہو رہی ہے، جنگ کے لیے تیار ہو، فٹافٹ آ۔ اہل بیت نبوت کو قتل کریں گے، پھر قتل کے بعد نماز پڑھیں گے، پھر کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی، اسی نماز میں پھر درود بھی پڑھیں گے۔ یہ کیسا مرتبہ ہے، کیسا انداز، کیسی دوستی، قاتل سے بھی مقتول سے بھی یارانہ۔ حر بن یزید امام حسین کو کہنے لگا مجھے حکم ہے آپ کو روکنے کا، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ امام حسین نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ زمین اللہ کی ہے۔ اس نے کہا آپ بیعت نہیں کر رہے، یزید کے حالات آپ کے درست نہیں ہیں، آپ نہیں جا سکتے۔ امام رک گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی اکبر امام حسین کے بڑے صاحبزادے انہوں نے اذان ظہر پڑھی تو حر بن یزید کے لشکر نے امام حسین کے پیچھے نماز ادا کی۔ تو حضرت امام حسین نے کہا بھائی تم مقابلے میں آئے ہو، نماز پیچھے پڑھتے ہو؟ کہا حضور مقابلہ تو تلواروں سے کر رہے ہیں، ہمارا دل تو مانتا ہے مصطفیٰ کا نواسہ بڑی شان والا ہے۔ حر بن یزید نے 3 نمازیں لشکر سمیت امام حسین کے پیچھے پڑھی، 3 نمازیں ظہر، عصر اور مغرب۔ پھر امام حسین کے سامنے شرائط پیش کی، یہاں گھیر لیا گیا ہے، آپ بیعت کریں گے، جنگ کریں گے یا یہ 2 ہی باتیں ہیں؟ امام حسین نے کہا نہیں بھائی بیعت تو میں نہیں کرتا، اس کے علاوہ جو کہتی ہوں میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے خط لکھا ہے عبید اللہ ابن زیاد کو ایک بندہ دوڑ آیا، پیچھے کوفہ چند ہی میل پر تھا، وہ نہیں مان رہے، کیا کروں؟ حسین ابن علی ہے، میں زیادہ دیر نہیں روک سکتا۔ انہوں نے پیغام دیا یزید کو کہ کچھ نہیں کرنا، بس پانی بند کر دو، بلیک میل کرو، کھانا پانی نہیں ملے گا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خود ہی مان جائیں گے۔ حضرت امام علی، حضرت امام حسین مقام علی کے بارے میں حر کے بارے میں یہ پیغام آیا میری طبیعت نہیں مانتی میں حسین پر پانی بند کر دوں، دل نہیں مانتا، جب یہ لفظ کہے نا دوبارہ تو پھر عبید اللہ ابن زیاد نے عامر بن سعد کو 10,000 آدمی بھیجنے کے لیے کہا۔ حر بن یزید لچک دکھا رہا تھا حسین کے حق میں۔ ایک رے کا علاقہ تھا، وہاں فصل ہوتی تھی، لوگ
कोशिश करते थे वहाँ का गवर्नर बनने की। अबैदुल्ला कहने लगा, तुम्हें रे की गवर्नरी मिलेगी, सबसे सरसब्ज़ो शादाब तुम्हें वहाँ का गवर्नर बनाया जाएगा अगर तुम हुसैन के ख़िलाफ़ लड़ोगे। ये इतनी ज़बरदस्त होती है, गवर्नर के गवर्नरियों के लिए लोग नस्लें ही ख़त्म कर देती हैं, रसूल के ख़िलाफ़ निकल आते हैं। ये इतनी तगड़ी होती है, इतनी जल्दी वफ़ादारियाँ बदलती हैं। इमाम हुसैन को रोक लिया गया, आमिर बिन साद ने रोक लिया। यकम मुहर्रम को आए, 7 मुहर्रम तक रोका गया। 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया। जानवर पानी पीते थे, कुत्ते पानी पीते थे, बिल्लियाँ पानी पीती थी, घोड़े पानी पीते थे, लेकिन मुस्तफ़ा के घराने को पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। 3 दिन तक पानी बंद रहा। 9 मुहर्रम को आमिर बिन साद ने और लोग बुलाए। शिमर एक बड़ा सख्त आदमी था, बदबख्त, जिसने अली असगर के गले पर तीर मारा था। वो और लश्कर लेकर आया। रात को कहने लगा, इमाम हुसैन बड़ा हो गया, 9-10 की दरमियानी रात, या आप जंग करेंगे या बैत करेंगे, 2 ही बातें हैं। इमाम हुसैन अंदर आ गए। खेमे में सैयदा ज़ैनब से मशवरा किया, बाहर आए, फरमाया, बात वही है जो पहले दिन वाली, जब बच्चे साथ हों, सहरा का इलाका, तपती हुई रेत, इतने घुटन हालात, चारों जानिब मौत ही मौत, दूर दूर तक अपनों का नामो निशान कोई नहीं, अकेले फैसले करने वाले इमाम हुसैन, बाकी सारे बच्चे या औरतें, सारे बड़े अकेले। इमाम हुसैन ने फरमाया, भाई बैत तो नहीं मैं करता, मैं बाकी जो तुम्हारा प्रोग्राम है। शिमर और इब्ने साद कहने लगे, फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। क्या अंदाज़ है इमाम हुसैन का? फरमाने लगे, कल जंग करूँगा, मुझे पता है जंग का नतीजा क्या निकलेगा। एक रात मुझे दे दो ताकि मैं खुल के अपने रब की इबादत तो कर लूँ। हुसैन ने जाना है, मुझे पता है रिज़ल्ट यही बनता है। एक रात मुझे दे दो, मैं मालिक से राज नियाज तो कर लूँ, मैं उससे पूछूँ तो सही, मेरा वालिद तो शहीद हुआ है, भाई शहीद हुआ है, नाना को भी देखा है, मैंने देखा है, अब मेरी बारी है, मैं हाज़िर हूँ, मुझे मौका तो दो, इसलिए कि मेरे नाना के बदर में भी सारी रात इबादत की, मुझे मौका दो। दुनिया का सूल है, जब कोई मौका मांगता है तो दिया जाता है। दोनों कहने लगे, मौका नहीं। हुर बिन यजीद पीछे से बोला, कहने लगा, नहीं, बदतमीज़ी ना करो, हुसैन को मौका दो। मौका दिया। हुर बिन यजीद ने फिर मिन्नत की, कहा, हजूर आप मेहरबानी कर लें, मान जाए, मानने वाला ख़ता कोई नहीं। फरमाया, मानने वाला ख़ता कोई नहीं, बड़ा मुश्किल काम है, ज़मीर का सौदा अब तो हो गया है। बाज़ार जाते हैं, रेट लगते हैं, अपनी अपनी चाहतों के, लोगों ने अपने अपने अंदाज सजाए हुए। कोई आदमी अच्छे तरीके से नाम लेते हैं, हम इसके पीछे चल जाते हैं, अब तो आम हो गया है ये मामला। इमाम हुसैन ने फरमाया, हो ही नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। सारी रात इबादत में गुजारी, रियाजत में गुजारी, तहज्जुद का वक्त था। इमाम हुसैन ने घर वालों को बुलाया, फरमाया, देखना तुम्हारी सी की आवाज़ ना तुम्हारी बाहर आए, ख़बरदार सी की आवाज़ ना बाहर आए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से फरमाया, तू बीमार है, तू जहाद नहीं करेगा, लेकिन तू ध्यान रखना। सैयदा ज़ैनब से फरमाया, तू बड़ी है, मेरी बहन है, पीछे सारे बच्चे जवान हैं, इनके हौसले तेरी ज़िम्मेदारी है। सुबह जंग का तबल बजने लगा, फजर की नमाज़ पढ़ी, सूरज चढ़ा। 10 मुहर्रम का दिन, जुम्मे का वक्त। जनाब सैयदा हुसैन इब्ने अली ने रेत पर सजदे किए, लंबे सजदे किए, लंबी नमाज़ पढ़ी, सूरह शम्स की दूसरी आयात पढ़ी। सारा कबीला गूंजने लगा। क्या अंदाज़े तकल्लुम था इमाम आली मकाम का। नमाज़े मोहम्मद होती, हुर बिन यजीद, आमिर बिन साद और शिमर कहने लगे, वाकई हुसैन से लड़ूंगा, वाकई हुसैन से लड़ूंगा, पता नहीं कौन है।
حر بن یزید عامر بن سعد اور شمر سے کہنے لگے واقعی حسین سے لڑو گے؟ پتہ نہیں کون ہے۔ کہنے لگے چپ کر جاؤ، مت نظر آؤ یہاں پر خوش۔ حر بن یزید کہنے لگا پھر میرا بھی فیصلہ سنو، مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے، حکومت نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے۔ امام حسین کی پہلی فتح دیکھیے۔ حر بن یزید ایڑی لگا کے نہ یزید کے لشکر سے نکل کر امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ پہلا شخص جس نے امام حسین کو روکا، امام حسین کے نام پر پہلا سر بھی اسی شخص نے کٹایا۔ یزید کی شریعت کیا انداز تکلم تھا۔ امام علی مقام کا نماز محمد ہوئی۔ حر بن یزید عامر بن سعد اور شمر سے کہنے لگے واقعی حسین سے لڑو گے؟ پتہ نہیں کون ہے۔ کلا سالکا ما علیہ اجرکا، تم نے نہیں پڑھا اللہ معاد فی الکربہ، تمہاری آنکھیں بند ہے، الحسن فی الحسین سیدہ شباب اعلی جنت۔ کہنے لگے چپ کر، حکومت نظر آ رہی ہے۔ حر بن یزید کہنے لگے پھر میرا بھی فیصلہ سنو، مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے، حکومت نہیں چاہیے، جنت چاہیے۔ امام حسین کی پہلی فتح دیکھیے۔ حر بن یزید ایڑی لگا کر نہ یزید کے لشکر سے نکل کر امام حسین کے لشکر میں آگے۔ پہلا شخص جس نے امام حسین کو روکا، امام حسین کے نام پر پہلا سر بھی اسی شخص نے کٹایا۔ یزید کی قبر پر لعنت نہیں کوئی بیچتا، اس کا محل تھا بہت بڑا، لیکن جب لوگ کربلا میں امام حسین کو سلام کرنے جاتے تو قدموں میں حر بن یزید کا مزار بھی بنا ہوا ہوتا، اس کو بھی سلامی دی جاتی۔ اب ہم اکیلا حر بن یزید نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم اتنی تعظیم کرتے اس حر کی۔ امام حسین کو میدان میں کھڑا کیا گیا، جہاد کا طبل بجا، پہلے خود عام آئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح جب جہاد کا وقت آیا، پتہ ہے کون کون تھے کربلا میں؟ امام حسین کے ساتھ امام حسین کے 4 بھائی تھے کربلا میں، حضرت علی کے 4 بیٹے، عباس بن علی جن کو حضرت عباس کہا جاتا ہے، علمدار کہا جاتا ہے۔ حضرت علی کی دوسری زوجہ میں سے عباس بن علی بھی تھے اور ابو بکر بن علی بھی، عمر بن علی بھی تھے، عثمان بن علی بھی تھے۔ یہ حضرت علی کے بچوں کے نام ہیں۔ یہ آپ کے شہزادے امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ یہ ان کے نام کا صرف اس لیے نام نہیں لیا جاتا، ان کا نام خلفائے ثالثہ کے نام پہ تھا، حضرت علی نے اپنی یاروں کے نام پر رکھا، تو تم نے کربلا کے میدان میں ان کو بھی خارج کر دیا۔ یہ تینوں شہزادے حضرت جناب سیدنا امام حسین کے ساتھ تھے، یہ بھی شہید ہوئے۔ حضرت جناب زینب امام حسین کی سگی بہن ہیں، ان کے 2 بچے تھے، اون اور محمد۔ جب امام حسین میدان میں جانے لگے تو جناب زینب بچوں سے کہنے لگی نہ پہلے بھائی نہیں جائیں گے، نہ پہلے آپ کے ماموں جائیں گے، پہلے بانجے جائیں گے۔ 2 بچے شہید ہوئے۔ حضرت قاسم بن حسن امام حسین کے بیٹے تھے، حسن کے بیٹے تھے۔ وہ جب میدان میں جانے لگے تو امام حسین نے کہا نہیں، تم نہیں جاؤ گے، تم میرے بھائی کی آخری نشانی ہے، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ حضرت قاسم بن حسن نے ایک تعویذ کھول کر دیا۔ میرے والد نے کہا تھا جب بڑی مشکل آئے تو تعویذ کھول کے دیکھنا، تو آج بڑی مشکل آئی ہے تو میں نے تعویذ کھولا ہے۔ دیکھیے کیا لکھا ہے، یہ رکا ہے، تعویذ نہیں ہے۔ کھول کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا قاسم اگر حسین پہ کوئی کڑا وقت آ جائے تو میرے بیٹے آگے آگے رہنا، اگر کڑا وقت آئے میرے بھائی پہ کبھی آگے آگے رہنا، دیکھنا اس کے آگے پیچھے چلنا، اسے حسن کی کمی نہ محسوس ہو۔ پائیاں دا خاص نہیں کوئی، جیب وچ کوئی نہ آوے، اگر کڑا وقت آئے آگے آگے چلتے رہنا۔ امام حسین پہلی دفعہ کربلا میں اس وقت روئے۔ جب رکا آپ نے دیکھا تو فرمایا ٹھیک ہے، اگر اس کی یہ وصیت ہے تو میں نے زندگی میں اس کی ہر بات مانی ہے، اب بھی مانوں گا، تمہیں اجازت ہے
جناب قاسم بن حسن 16 سال کا جوان جب میدان میں نکلے، ہاتھ میں تیزی سے تلوار لے کر نکلے۔ پڑھ کر دیکھو تو 3 دن کی پیاس ہے، شدید آزمائش ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، پھر بھی پہلی دفعہ جب میدان میں نکلے تو سی تک نہیں کی۔ انہوں نے لوگوں کو قتل کر کے آئے، 19 لوگوں کو انہوں نے قتل کیا، ایک ہی بار میں انہوں نے 19 لوگوں کو قتل کیا۔ مجھے ایسے بدنام کر رہے ہیں، وہ تو مظلوم تھے، کہہ رہے ہیں ابا پانی مل جائے، وہ تو ایک ہی بار میں انہیں لوگوں کو قتل کر کے آتے تھے۔ یہ دلیر لوگ تھے، ان کی باتیں آج بھی پڑھ کے دلیری پیدا ہوتی ہے، دلیری۔ سناؤ قصہ خیبر کا۔ تمامی اپنے بچوں کو علی کی داستان سن کے دلوں سے ڈر نکلتا ہے، علی کی داستان سن کے دلوں سے ڈر نکلتا ہے۔ یہ جو بچے ڈر رہے ہیں نا چمگادڑ سے، چھپکلی سے، کاکروچ سے، قاسم بن علی کی بات سنو گے، درجنوں قتل کر کے آئے، آپ نے ایک دفعہ انہوں نے 19 لوگوں کو قتل کیا۔ یہ یزیدیوں کا لشکر تو بڑا ہی بزدل ہے۔ آ کر امام حسین سے کہنے لگے یہ یزیدیوں کا تو چاچا جان بڑا ہی بزدل لشکر ہے، اگر چند قطرے پانی کے میرے حلق سے گزرے تو میں سارے کاٹ کے لے آؤں، چند قطرے پانی کے، چند قطرے۔ لیکن تھوڑی دیر گزری، عامر بن سعد کہنے لگے اکیلے جاؤ گے تو علی کا پوتا ہے، یہ سب کو مار دے گا، کٹھے جاؤ گے 4 ایک ہی تیر لگاؤ اور اس کو ختم کر دو۔ آپ کی گردن کے پیچھے بس جناب سیدنا قاسم کے کندھے شریف پر تیر لگا اور وہ گر پڑے۔ جناب زینب حوصلہ سنبھال کر کہنے لگی امام قاسم گر پڑے ہیں، امام حسین ان کو اٹھا کر لاؤ۔ حضرت امام حسین اس کو اٹھا کے لائے تو امام حسین نے سینے سے لگایا ہوا تھا تو ان کے پیر، ان کا قد لگتا تھا امام حسین سے زیادہ ہے، اٹھا کے لایا، لٹا دیا گیا۔ امام حسین کے اپنے بڑے بیٹے میدان میں نکلے، علی اکبر نام ہے۔ جن لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا وہ جب کہتے تھے نا ہم نے نبی پاک کا دیدار نہیں کیا تو بتاؤ کس طرح کے تھے، تو بتایا جاتا تھا علی اکبر کا دیدار کر لو۔ اور جب وہ گلیوں میں نکلتے تھے تو عورتیں چھتوں پر نکل جاتی تھی۔ جناب علی اکبر تلوار لے کر جب میدان میں نکلے، بڑے لوگ مارے، پھر ایک تیر ان کے بھی لگا، گلے میں لگ گیا۔ جب وہ گرے نا زمین پہ تو حضرت امام حسین دوڑ کے آئے، جب تشریف لائے تو ان کے گلے سے تیر کھینچا تو ایک ہی جملہ لکھا ہے، صاحب تبری نے حد کر دی۔ اس نے لکھا ہے کہ جب امام حسین نے تیر کھینچا تو امام حسین کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگے کاش جناب ابراہیم میرے سامنے ہوتے تو میں انہیں کہتا کہ آپ نے تو بیٹا ذبح کرنے کے وقت آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، دیکھو میں کھلی آنکھوں سے ذبح کر رہا ہوں، کاش جناب ابراہیم آپ ہوتے تو میں نے کہتا جناب علی اکبر بھی شہید ہوئے، علی اصغر بھی شہید ہوئے۔ تو اچانک اٹھایا تھا امام حسین، باہر نکلے تو گردن پہ تیر لگا تو پھر حضرت عباس کو بیٹوں نے کہا اب نہ کچھ کہیے، پانی کی پیاس بہت لگی ہے۔ بعد میں کہا اب ہم سے پانی کے بغیر نہیں رہا جاتا۔ عباس پانی کا مشکیزہ لے کر نکلے، باہر ایک ہاتھ کٹا، دوسرے پہ مشکیزہ وہ بھی کٹ دیا۔ دیکھ لو میں پس منظر پہ تھی، جہاد کسی کے خلاف نہ تھا، ظالم حکمران کے ان کے ظالم خلاف، کافر کے خلاف نہیں تھا، مشرک کے خلاف نہیں تھا۔ حضرت امام حسین نے ہر جگہ ایک ہی بات کہی تھی، یزید شرابی ہے، بچے کٹوا دوں گا، شرابی کو ووٹ نہیں دوں گا۔ یہ ایک نہیں، ہر کتاب میں لکھا ہے، ہر کتاب میں لکھا ہے یزید شرابی تھا، یہ ناچ گانے سنتا تھا، رنڈیوں کو نچاتا تھا، بچے کٹوا دوں گا، اس کو ووٹ نہیں دوں گا۔ امام حسین نے فرمایا چونکہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو
توڑتا ہے، حقوق اللہ پامال کرتا ہے، حدود اللہ کو توڑتا ہے۔ بچے نہیں کٹواؤں گا، بچے کٹوا دوں گا لیکن اس کے ہاتھ میں بیعت نہیں کروں گا۔ سارا دن خود آج بھی عام دن ہو گیا ہے، عام ہو گیا ہے کہ سارا دن سارے دنوں میں مجرے دیکھنا۔ یاد رکھیے امام حسین قیامت کو ہاتھ ہوگا، اس کا گریبان ہوگا۔ ہم سے نہ ہوں گے قصیدے یزید کے، ہم تو حسین کے سیرت نگاہ ہیں۔ حضرت عباس کے بازو کٹے پھر پانی نہ اٹھا سکے، پانی اٹھا نہ سکے پھر گردن کٹی تو شہید ہو گئے۔ بچے بھی شہید ہوئے۔ پھر جب ان کا لاشا اٹھایا جا رہا تھا، حسین کہنے لگے مولا اب نہ حسین کی کمر کمزور ہو گئی ہے۔ میرے اسلامی بہن بھائیوں، ایک میت ہو جائے تو 4 دن تو ہماری آنکھیں نہیں کھلتی۔ کیسا جرری انسان ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو امام علی مقام نے پٹکا باندھا، سر پہ دستار باندھی، مولا علی کی تلوار پکڑی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمامہ باندھا اور گھوڑے پر سوار ہوئے۔ کہنے لگے زینب گھر تیرے حوالے ہے اور میں اللہ کے حوالے، گھر تیرے حوالے ہے اور میں اللہ کے حوالے۔ امام حسین نکلے، امام علی مقام نکلے۔ راوی کہتی ہیں یہ جلوہ، ہائے جلوہ، پہلے بھی بڑے سونے تھے پر آج رنگ دیکھا کبھی نہیں دیکھا، کیا انداز تھا، جدھر جائے نعرہ لگاتے تو حد ہو جاتی لوگ۔ امام حسین نے کئی لوگ قتل کیے، پھر پلٹ کے آئے، کہنے لگے زینب زہرا پردہ کے پیچھے سے دیکھ تو صحیح میری بہن۔ ان بزدلوں کو حیرت بھی، اور امام حسین نکلے، امام علی مقام نکلے۔ کہتے ہیں راوی کہتے ہیں یہ جلوہ پہلے بھی بڑے سونے تھے پر آج رنگ دیکھا کبھی نہیں دیکھا، کیا انداز تھا، جدھر جاتے نعرہ لگاتے تو حد ہو جاتی لوگ۔ امام حسین نے کاٹے، پھر واپس پلٹ کے آئے اور کہنے لگے زینب زہرا پردہ کے پیچھے سے دیکھ تو صحیح میری بہن، ان بزدلوں کو دیکھ تو صحیح، حسین کے مقابلے میں آنے کی جرت نہیں کر رہے، ایک دوسرے کو دھکا دیتے، تو جا، پھر اکٹھے وار ہوئے۔ یہ کون ہے کٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، یہ بل یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ پھر چاروں جانب سے نیزے حضرت امام حسین علی کو لگے۔ نماز ظہر کا وقت تھا، کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ اترے گھوڑے سے، خون بہہ رہا تھا، گرم ترین ریت سی، تیمم ریت سے کیا اور سر سجدے میں رکھا، اور جب شمر آپ کی گردن کاٹنے لگا کہنے لگا ذرا ٹھہر جا، رب سے ایک بات کر لینے دے۔ بولے مالک تو اب تو بتا حسین سے راضی ہے کہ نہیں، تو بتا۔ پھر ایک آواز آئی یا ایھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فرمایا نفس مطمئن ہو، واپس آ جا، تو اللہ سے راضی ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے۔ امام حسین وہاں شہید ہو گئے۔ اب یہ قافلہ امام حسین کا سر کاٹ کے نہ نیزے پہ رکھا، جسم کربلا میں پڑا ہے، عورتوں کو گھوڑوں پہ بٹھا کے لے جایا گیا۔ یزید کے دربار میں عبید اللہ ابن زیاد نے بدتمیزی کی۔ پہلے عبید اللہ ابن زیاد نے بدتمیزی کی، بلکہ سنو، یزید نے حضرت امام حسین کے لبوں پر چھڑیاں مارنا شروع کر دی۔ چھڑیاں امام حسین کے لبوں پر لگی، ایک صحابی تھے، بول پڑے، کہنے لگے او یزید بدبخت، ہاتھ پیچھے اٹھا، مجھے اللہ کی عزت کی قسم، میں نے سینکڑوں بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہے۔ حضرت جناب زینب عورتوں کے مجمع میں پیچھے ہو کر بیٹھی تھی، تو یزید کے پاس جب پہنچا لشکر تو یزید کہنے لگا اللہ نے مجھے عزت دی، میرے مخالفوں کا برا حال ہوا۔ تو بی بی زینب بول پڑی، کہنے لگی صدمے میں بول پڑی، کہنے لگی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ،
بیادک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ پھر کہنے لگی تو بدبخت ہے، تو عزت والا نہیں ہے، تیری جو حکومت ہے 4 دن کی ہے، 4 دن گزرنے دے، تیرے ساتھ دیکھی کیا ہوگا۔ تجھ پر سارے تھو تھو کریں گے، تجھ پر لعنت بھیجیں گے، قیامت تک تیرے پر لعنتوں کی برسات ہوگی۔ وقت گزرنے دے۔ جب جناب بی بی زینب بول رہی تھی تو حضور کے ایک نبینہ صحابی پاس بیٹھے تھے، جناب نعمان بن بشیر کا ہاتھ ہلایا، بلا کر کہنے لگے علی آ گیا، علی آ گئی، یہ تو علی کی آواز لگی۔ میرے اسلامی بہن بھائیوں، کربلا والا قافلہ تو مدینے چلا گیا، واپس 3 سال یزید نے حکومت کی، شرابیں عام ہو گئی، مکے پہ حملہ ہوا، خانہ کعبہ کا غلاف